الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے قاسم بن محمد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی پھوپھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تکیہ خریدا، اس میں تصویریں تھیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی رک گئے، اندر داخل نہ ہوئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے چہرہ مبارک سے پہچان لیا کہ انہوں نے ناپسند فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ اما عائشہ نے فوراً عرض کیا اتوب الی اللہ ماذا اذنبت، میں اللہ کے روبرو توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا گناہ کیا؟ کچھ جاننے سے پہلے ہی توبہ سے بات کی ابتدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذه نمرکا، یہ تکیہ کیسے ہے؟ انہوں نے عرض کیا اشتریتها لتقعدها وتوسدها، میں نے اسے خریدا تاکہ آپ اس پر تشریف رکھیں اور ٹیک لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القیامہ، یقیناً ان تصویروں والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ قال لهم احیوا ما خلقتم، ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا ان کو زندہ کرو۔ مزید فرمایا ان الملائکہ لا تدخل بیتا فیہ صور او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ، فرمایا وہ گھر جس میں تصویر ہو اس میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ میں آپ توجہ کریں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے، یا ہم کس مغالطے میں ڈوبے ہیں؟ میرے آپ کے یا کسی کے کچھ بات بنانے سے دین بدل جائے گا؟ تکیہ ہے بیٹھنے کے لیے، ٹیک لگانے کے لیے۔ کہنے والے کہتے ہیں جی ہم کو پوچھتے ہیں تصویروں کو، ہم کو احترام کرتے ہیں جس طرح وہ کرتے تھے، ہم تو موحد ہیں۔ اما عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے ان عقل مندوں کا؟ تو وہ تصویر کو معاذ اللہ پوچھ رہی تھی، اس کا احترام کر رہی تھی، اس کے اوپر بیٹھنا ہے، ٹیک لگانی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اور خریدی ہے وہ تکیہ، خریدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے۔ تو آپ کا اس پر رد عمل کیا ہے؟ پہلی بات چہرہ مبارک بدل گیا، آج ہے بدلنے والے چہرے۔ مجلس نہیں، دینی مجلسوں میں، اسی بخاری کی مجلسوں میں جس میں یہ حدیث، تو پھر اس کو بخاری شریف سے نکال دیں۔
تو کیا کیا نکالیں گے؟ صحیح بخاری میں 10 چیپٹر تصویر کی مذمت میں، 1 2 نہیں 10 چیپٹر. کتاب اللباس چیپٹر نمبر 88 سے لے کر 97 تک، یہ کے بعد دیگرے 10 کے 10 ابواب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنے کتاب میں درج کیے. تو اس کتاب میں اما عائشہ کی حدیث میں نمبر 1، دیکھتے ہی چہرے پر ناراضگی کے آثار آئے. آپ کی ناراضی بیکار ہوتی ہے. نمبر 2، اس گھر میں داخل ہونے سے رک گئے جس میں تصویر ہے. اور امام بخاری اللہ کی ان پر انگنت رحمتیں ہوں، انہوں نے اس حدیث کا عنوان رکھا، ٹائٹل رکھا، باب من لم يدخل بیتا فیہ سورہ. اس بارے میں باب، اس شخص کے بارے میں باب جو اس گھر میں داخل نہ ہو جس میں تصویر ہو. اب کوئی اللہ محفوظ رکھے تھانے میں جائے، آفس میں جائے، وہاں تصویر ہے، وہ بے بس، اس میں تو اس کا بس نہیں. لیکن اپنا ڈرائنگ روم، اپنی لابی، اپنی مسجد، اس میں کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو جا کے؟ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا. اور پھر دین کے نام پر لا حول ولا قوت. باپ کا عنوان ہے اس شخص کے بارے میں، باپ جو وہاں داخل نہ ہوا جہاں تصویر ہے، اور وہ شخص کون ہے جنہیں اللہ نے امت کے لیے، انسانیت کے لیے نمونہ بنایا. اور یہ سبق بھی پڑھاتے ہیں. دین میں اتنی سختی نہیں، دین تیرے ابا کا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ رحم دل ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی اعلیٰ اخلاق والا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں جو یہ سمجھے بھی یہ دین کے خلاف. اللہ نے بنایا ہی نہیں ان جیسے اخلاق والا، ان جیسی نرمی والا اللہ نے بنایا ہی نہیں. کمرہ کن کا ہے؟ تمام بیویوں میں سب سے پیاری، اور امت میں جناب صدیق کے بعد سب سے پیاری. نہیں داخل ہو، امت میں بہت پیاری، داخل نہیں ہوئے. دوسری بات، پوچھا گیا، فرمایا تو لحاظ نہیں کیا. 3 باتیں فرمائی. نمبر 1، یقیناً ان تصویر والوں کو روز قیامت عذاب دیا جائے. نمبر 2، ان سے کہا جائے گا جو بنایا اس میں روح پھونکو. جسمانی عذاب بھی اور نفسیاتی عذاب بھی، ڈانٹ بھی ہوگی ساتھ. اور نمبر 3، جس گھر میں تصویر ہو اس میں فرشتہ رحمت کا. اب اس کے بعد اور کیا سننا چاہتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو، سننے والوں کو اس گناہ سے بچا دے. اور خصوصاً جہاں ہمارا بس ہے وہاں تو بچے، جہاں بس نہیں اس میں معافی کے امکانات انشاءاللہ بہت زیادہ. اور جو ہمارے اختیار میں ہے وہاں بجائے بچنے کے شریک ہوں تو پھر معاملہ اچھا نہیں. جو ہو چکا اللہ معاف کر دے، اور آئندہ موت تک اس سے بچنے کا ارادہ کریں، عزم کریں، سابقہ کی معافی مانگیں. اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے اہل و عیال، نسل کو، امت کو اس گناہ سے بچا دے. اور کوئی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے جی فلاں کرتا، فلاں نہ میرے کام آئے گا نہ آپ کے کام.
میرے اور آپ کی جو حجت ہے، اتھارٹی ہے، وہ کتاب و سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے ساتھ زندہ رہیں اور اسی پر موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔